لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ سمجھ لے بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے۔ تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا، لوگ فریجیں ٹھیک کرا رہے ہیں، اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لو۔ قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں۔ آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے۔